اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام، حدیث نمبر 7297، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو دوسرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ نے پھینک دی اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، چنانچہ اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ حدیث نمبر 7299، اردو ترجمہ۔ کسی امر میں تشدد اور سختی کرنا یا علم کی بات میں بے موقع فضول جھگڑا کرنا اور دین میں غلو کرنا، بدعتیں نکالنا، حد سے بڑھ جانا منع ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا، کتاب والو اپنے دین میں حد سے مت بڑھو۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صوم و سال، افطار و سحر کے بغیر کئی دن کے روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ تعالیٰ نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم و سال رکھتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، لیکن لوگ صوم و سال سے نہیں رکے۔ بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کے ساتھ 2 دن یا 2 راتوں میں صوم و سال کیا۔ پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نظر نہ آتا تو میں اور وصال کرتا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انہیں سرزنش کرنا تھا۔ حدیث نمبر 7300، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابراہیم تیمی نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں اینٹ کے بنے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ آپ تلوار لیے ہوئے تھے جس میں ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، واللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے سوا اور کوئی کتاب نہیں جسے پڑھا جائے اور سوائے اس صحیفے کے۔ پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں دیت میں دیے جانے والے اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا کہ دیت میں اتنی اتنی عمر کے اونٹ دیے جائیں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی زمین عیر پہاڑی سے سور پہاڑی تک حرم ہے، بس اس میں جو کوئی نئی بات بدعت نکالے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اللہ اس کی کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری، عہد یا امان ایک ہے، اس کا ذمہ دار ان میں سب سے ادنا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، پس جس نے کسی مسلمان کا ذمہ توڑا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جس نے کسی سے اپنے والیوں کی اجازت کے بغیر ولا کا رشتہ قائم کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل۔ حدیث نمبر 7301، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا جس سے بعض لوگوں نے بچنا، پرہیز کرنا اختیار کیا۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں، واللہ میں ان سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ خشیت رکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 7302، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مقاتل ابو الحسن مروزی نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع نے خبر دی، انہیں نافع بن عمر نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ امت کے 2 بہترین انسان قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی تمیم کا وفد آیا تو ان میں سے ایک صاحب
عمر تعالیٰ نے بنی مجاشع میں سے اقرا بن حابس حنظلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار بنائے جانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارا سردار بنا دیجیے، اور دوسرے صاحب ابو بکر تعالیٰ نے دوسرے قعقاع بن سعید بن زرارہ کو بنائے جانے کا مشورہ دیا۔ اس پر ابو بکر تعالیٰ نے عمر سے کہا کہ آپ کا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے۔ عمر تعالیٰ نے کہا کہ میری نیت آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں بزرگوں کی آواز بلند ہو گئی، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی: اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ارشاد خداوندی عظیم تک۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عمر تعالیٰ نے اس آیت کے اترنے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا، اور ابن زبیر نے ابو بکر تعالیٰ عنہ اپنے نانا کا ذکر کیا۔ وہ جب آنس حسن سے کچھ عرض کرتے تو اتنی آہستگی سے جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے، حتیٰ کہ آنس حسن کو بات سنائی نہ دیتی تو آپ دوبارہ پوچھتے کیا کہا۔ حدیث نمبر 7303 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے جو جواباً عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی شدت کی وجہ سے اپنی آواز لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تعالیٰ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم کہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت بکاس کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم لوگ یوسف پیغمبر کے ساتھ والیاں ہو، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بعد میں حفصہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے تم سے کچھ کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 7304 اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے کہا ہم سے زہری نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر عجلانی عاصم بن عدی کے پاس آیا اور کہا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائے اور اسے قتل کر دے؟ کیا آپ لوگ مقتول کے بدلے میں اسے قتل کر دیں گے؟ عاصم: میرے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لیکن آپ نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا اور مایوب جانا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ واللہ میں خود آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ خیر عمر آپ کے پاس آئے اور عاصم کے لوٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت آپ پر نازل کی۔ چنانچہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو بلایا، دونوں آگے بڑھے اور اعلان کیا۔ پھر عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اسے اب بھی اپنے پاس رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ اس نے فوری اپنی بیوی کو جدا کر دیا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، پھر لعن کرنے والوں میں یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، اس کا بچہ لال لال پست قد بامہنی کی طرح پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمر ہی کا بچہ ہے۔ عمر نے عورت پر جھوٹا طوفان باندھا، اور اگر سانولے رنگ کا بڑی آنکھ والا بڑے بڑے چوتڑ والا پیدا ہو جب میں سمجھوں گا کہ عمر سچا ہے۔ پھر اس عورت کا بچہ اس مکروہ صورت کا، یعنی جس
مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی اسی صورت کا پیدا ہوا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام کی حدیث نمبر 7298 سے 7304 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔